اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, dear ladies. Today 22nd of January 2023 and this session is CPS Women's Book discussion number 18 and the topic is Uruj Zawal. I would like to invite Fahmida Appa to start the session. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج و زوال کے تاریخی قانون کو قرآن میں مختصر طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: اللہ کسی گروہ کے بمقام یعنی حالت قومی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے مابع نفس یعنی حالت نفس کو نہ بدلے. انفال 53:11. ان آیت میں مابع نفس کی تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو افراد کی سطح پر ہوتی ہے، کیونکہ نفس افرادی کی سطح پر پایا جاتا ہے نہ کہ اجتماع کی سطح پر. مطلب یہ ہے کہ قوموں کا زوال اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان کے افراد میں بگاڑ آ گیا ہو. اسی طرح قوموں کا عروج اس وقت ہوتا ہے جبکہ افراد کی سطح پر ان میں زندگی پیدا ہو جائے. اس سنت الہی کے مطابق اصلاح قوم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اصلاح افراد سے شروع کیا جائے، نہ کہ انقلاب حکومت سے. انقلاب حکومت کے نعرے سے کام کا آغاز گویا کسی گروہ کے مابع قوم سے بدلنے کی کوشش کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوشش ایک ایسی دنیا میں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جس کے پیدا کرنے والے نے اس کے مابع قوم کی تبدیلی کو اس کے مابع نفس کی تبدیلی کے ساتھ جوڑ دیا ہو. یہ باغ کو باغ سے نکالنے کی کوشش ہوگی، جبکہ اس دنیا میں باغ کو صرف بیج سے نکالا جا سکتا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. یہ قول جس طرح دوسری قوموں کے لیے صحیح ہے، ٹھیک اسی طرح وہ ہمارے اوپر بھی صادق آتا ہے. ہمارے طویل تاریخ ہر قسم کے سبق آموز واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ہم میں سے کوئی شخص جب کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اکثر وہ انہی ناکام تجربات کو دہراتا ہے جو اس سے پہلے بار بار پیش آ چکے ہیں. وہ تاریخ کے قانون کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے الگ کر لیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ صرف دوسروں کے لیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تاریخ مسلسل طور پر یہ سبق دیتی رہی ہے کہ کوئی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جبکہ اس کے افراد میں کیریکٹر کی طاقت پیدا ہو جائے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم افراد میں کیریکٹر پیدا کیے بغیر ترقی کی طرف چھلانگ لگا دیتے ہیں. ساری تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کی سربلندی کا راز ابتدائی سطح پر تعمیر و استحکام ہے، مگر لوگ موقع ملتے ہی سیاسی ادارے سے مقابلہ آرائی شروع کر دیتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ افراد قوم کے درمیان باہمی اتحاد خواہ جس قیمت پر بھی ہو باقی رکھنا انتہائی ضروری ہے، مگر معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حقیقت پسندی کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کا واحد زینہ ہے، مگر ہمارے رہنما نہایت بے دردی کے ساتھ قوم کو جذباتی ہنگاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. ملت کو اٹھانے کا کوئی منصوبہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ملت کے افراد کو اٹھایا جا چکا ہو. ملت کی ترقی کے لیے ایسے افراد درکار ہیں جو بولنے سے زیادہ چپ رہنا جانتے ہوں، جو الفاظ سے زیادہ معنی کی زبان سمجھتے ہوں، جو طاقت سے زیادہ دلیل کے آگے جھکنے والے ہوں، جو کہنے سے زیادہ کرنا جانتے ہوں، جو آگے بڑھنے سے زیادہ پیچھے ہٹنے کے بہادر ہوں. خلاصہ یہ کہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کو دیکھ رہے ہوں. ایسے افراد کے بغیر ملت کی سربلندی کا نعرہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے دلدل کے اوپر دیوار کھڑی کرنا. اس آرٹیکل سے
مجھے جو سمجھ میں آیا وہ کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ خدا کا ڈر بہت زیادہ ضروری ہے. بہت مطلب انسان کے اندر جب خدا کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے انسان. اور انسان جتنا زیادہ خدا کے معاملے میں سیریس ہوگا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ صحیح اور درست طریقے پر سوچ سکے. تو ایسا انسان باخبر انسان ہوگا، ایمان والا انسان ہوگا. اس کی سوچ ہمیشہ عروج پر رہے گی، خدا کی معرفت اس کو حاصل ہوگی، اس کا تھنکنگ پروسیس ہمیشہ جاری رہے گا. مگر آج زوال کے دور میں انسان سچائی سے بے خبر ہے اور آدمی کے اندر خدا کا ڈر بالکل موجود نہیں. تو مسلمانوں کا ڈی جنریشن یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. صرف عبادت کا فارم بچا ہے، یعنی کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، سارے مراسم ادا کر لینا، مگر اس عبادت کی جو اسپرٹ ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں اپلائی کرتے. جیسے کہ آج ہر طرف یہی ہو رہا ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یعنی انسان کے زندگی میں فارم والی عبادت کی تو دھوم ہے، مگر خدا کا ڈر نہ موجود ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کوئی عبادت سے کوئی چینج نہیں، کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی. تو مولانا صاحب نے بتایا کہ ہر امت پر وہ وقت آتا ہے کہ ان کے بعد کی نسلوں میں بگاڑ آتا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے. انہوں نے بتایا جیسے ایک آدمی جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہ لا آف نیچر ہے. تو یہ امت محمدی کے ساتھ بھی ہونا ہی ہونا تھا کہ اس کا ڈی جنریشن ہو اور وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک یہود اور نصارہ پہنچے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کو ایکسپلین کرتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ قرآن میں یہود کے اگزامپل سے امت مسلمہ کو سبق دے دیا گیا ہے کہ اس سے نصیحت لو اور اس کو اپنی زندگی میں نہ دہراؤ. یعنی رسمی اعمال گنڈا تعویذ اور کچھ کر لینا، کچھ پڑھ لینا اور تمام چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں یہ سب کو نجات کا ذریعہ نہ بنا لو. تو مولانا صاحب نے ہمیشہ فرد کی ایک انڈیویجول کی اصلاح کی بات پر زور دیا ہے. فرد کی اصلاح سے ہی قوم کی اصلاح ہوگی، تو اس لیے ہمیں افراد کی اصلاح پر زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو آج زوال کے دور میں انسان نے ایسا دین اپنایا ہوا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں کوئی خلل نہ ڈالے. جو دین زندگی سے ٹکرائے، ان کی خواہشوں سے ٹکرائے، وہ دین سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہوتی ہے. تو مولانا کہتے ہیں دینداری یہ ہے کہ دین پوری طرح زندگی پر چھا جائے. مگر آج زندگی میں دین نہیں بلکہ شور شرابہ دھوم، یہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے. آج کسی عام انسان کو ہم اگر کوئی صحیح بات بتاتے ہیں، کوئی تنقید کر دیتے ہیں تو وہ ایک دم سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، بفر جاتا ہے. مگر جب ہم جب زندہ دین کے بات ہوتا تھا، جب لوگ جو ہیں تو اس زمانے کے اگر ہم قصے پڑھتے ہیں تو بادشاہ کے قصے پڑھ رہی تھی میں، کسی بادشاہ کا پڑھ رہی تھی کہ وہ ان کے دل میں ان کو کسی نے تنقید کر دیا تھا تو وہ ایک دم سے مطلب ان کو ڈر گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی مانا تھا. وہ برہم نہیں ہوتے تھے پہلے، جو ان کے دل میں زندہ دین ہوتا تھا. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک عام انسان بھی بادشاہ کو تنقید کر سکتا تھا. تو یہی زوال کا دور ہے کہ انسان سچ بولنا نہیں جانتا، جھوٹ پہ رہتا ہے، سچ پسند نہیں کرتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جبکہ وہ ایسا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خود دھوکے میں پڑنے والا ہے.
تو یہی میری لرننگ تھی شبینہ. جزاک اللہ آپا, آپ نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا اپنا پورا اس آرٹیکل کو. اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے اس آرٹیکل سے, مولانا یہاں پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایک قوم کی ترقی اس کی انڈیویجول پہ ہے. ایک انڈیویجول جتنا, جیسے مولانا کی جب آپ بایوگرافی پڑھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مولانا کے جو مشن, سی پی ایس مشن ہے, ایک ری انجینئرنگ آف مائنڈ کے لیے ہے. ہر ایک انڈیویجول پہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ کیا جائے گا, تب جا کر کے اس انڈیویجول کی ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر جب اس کی انڈیویجول ڈیولپمنٹ ایک کے بعد ہی سوسائٹی کی ترقی ہو, کیونکہ ایک انڈیویجول ایک سوسائٹی کا یونٹ ہے. جب انڈیویجول ترقی کرتا ہے تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے. اور ٹھیک اس کی اپوزٹ بھی ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اور اس میں نفس کے پیچھے جب وہ انڈیویجول بھاگتی ہے تو سوسائٹی کا بھی ڈاؤن فال ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم مسلم ہسٹری کو دیکھیں, جب اپنے پروفٹ کے زمانے کو دیکھیں گے تو جو پروفٹ کے کمپینینز تھے, چونکہ ان کو ساتھ ملا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ان کی ری انجینئرنگ آف مائنڈ خود پروفٹ نے کیا تھا. تو جیسے جیسے وقت گزرا اور 1000 سال گزری, ویسے ویسے ڈی جنریشنز انڈیویجول میں آئی اور بہت سارے ایسے سے چیزیں پیدا ہو گئی انڈیویجولز میں, جس کی وجہ سے اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری جس کو کہا جائے گا اس کا ڈاؤن فال ہوا. تو مولانا نے بہت اچھے سے اس آرٹیکل میں اس بات کو فوکس کیا ہے. میں ڈاکٹر سفینہ تبسم کو انوائٹ کرتی ہوں اس آرٹیکل پہ اپنا ڈسکشن کرنے کے لیے. السلام علیکم. شبینہ, بہت اچھے سے کہا آپ نے کہ ایک انڈیویجول ایک قوم کا یونٹ ہوتا ہے, اور آپا نے بھی بتایا کہ لا آف نیچر ہے کہ ہر قوم پر عروج اور زوال آتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپا نے کہا نسلیں گزرتی ہیں اور ان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے, تو ان کی بار بار ان کا ریوائول کرنا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب نے تذکیر القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قوموں کا جو عروج اور زوال ہے نا, الٹپ طور پر نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی خدائی فیصلے کے تحت یہ کام ہوتا ہے. اور یہی جو خدائی فیصلہ یعنی کہ خدا کا قانون یا لا آف نیچر ہے, اس کو جو مولانا صاحب نے آیتوں کا ریفرنس دیا ہے سورہ انفال اور سورہ الرعد کی, اس میں بہت ہی بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ خدائی قانون ہے کیا, جس کے تحت یہ کام ہوتا ہے. ان آیتوں میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ کسی قوم کے حالات اسی وقت بدلتے ہیں جب لوگوں کی سوچ بدلتی ہے. اور تذکیر القرآن میں مولانا صاحب نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب کوئی قوم یہ دیکھے کہ اس کے اندر زوال آ گیا ہے یا اجتماعی نعمتیں اس سے چھن گئی ہیں, تو اسے خود نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے انڈیویجولز کے پیچھے دوڑنا چاہیے. یعنی جو محنت کرنی ہے وہ انڈیویجولز کے پیچھے کرنی ہے, جسے ہم لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے, ان کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ پازیٹیو پرسنالٹی بن سکیں. اسی کو جیسا آپ نے کہا مولانا صاحب ری انجینئرنگ آف مائنڈز کہا کرتے تھے, اور اس ری انجینئرنگ کے بغیر یا ذہن سازی کے بغیر اگر کوئی بھی کام کیا جاتا ہے جو کہ فیل ہی ہوگا, اس کو مولانا صاحب ہمیشہ کہتے تھے پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس, کہ گھوڑے کے آگے آپ نے کارٹ لگا دی تو کیسے چلے گی, تو پہلے جو طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا. ایک ویڈیو میں نے سنا مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسلامک موومنٹ کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات, یعنی کہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرو, ان کو ٹرین کرو. اور یہ ہم لیڈیز کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا, کیونکہ ہمارا رول ہی ہے تربیت کا رول. سوسائٹی میں ہم بہت آرام سے اپنی فیملیز کو, اولاد کو, اپنے گھر کے ماحول کو ایسا ٹرین کر سکتے ہیں, تربیت دے سکتے ہیں سب کی. ہم ہی لوگ ہیں جو گھر کا ماحول بناتی ہیں. اپنی اولادوں میں اگر ہم اعلیٰ سوچ ڈیولپ کر پائیں, اپنے گھر والوں کو ہم ان کے کرداروں کو بلند کر سکیں, تو ہم اس قوم کے ریوائول میں بہت امپورٹنٹ رول نبھا سکتی ہیں. اور اس بارے میں ہسٹری کا ہی ایک لیسن ہمیں تاتاریوں کے زمانے سے ملتا ہے, جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے مولانا صاحب کی بکس میں. میں نے پڑھا ہے کہ
عورتوں کا یہ رول تھا کہ جب تاتاریوں نے پوری اسلامک حکومت مسلم حکومت پہ پورا قبضہ کر لیا اور ان کو ہرا دیا، اس وقت پہ جب تلوار کام نہیں آئی تو مسلمان کی عورتیں جو تھیں وہ تاتاریوں کی سوچ کے لیول پر ان کو ایڈریس کر پائیں، اور اس کا یہ رزلٹ ہوا کہ تمام تاتاری اسلام لے آئے، اور ایک طرح سے پورا کا پورا وہ کام ہو گیا جو بالکل امپاسبل دکھائی دیتا تھا ہسٹری میں اس وقت۔ تو ہمیں اس کا ایگزامپل بھی دکھتا ہے کہ ہم لیڈیز کس طرح اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیول پر یا اپنی گھر کے لیول پر اس کام کو شروع کریں۔ میں اپنی بات مولانا صاحب کی ایک تحریر سے کرنا چاہوں گی ختم۔ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ زندگی کا سارا معاملہ صحیح سوچ یا غلط سوچ کا معاملہ ہے۔ صحیح سوچ کامیابی کا ذریعہ ہے اور غلط سوچ ناکامی کا ذریعہ۔ یہی اصول افراد کے لیے ہے اور یہی اصول قوموں کے لیے بھی ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر، اپنی فیملی کے اندر صحیح سوچ پیدا کرنی ہے، کیونکہ سوچ کے ذریعے ہم ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی میری لرننگ تھی شبینہ اس آرٹیکل سے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ، آپ نے تاتاری کا جو اگزامپل دیا یہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی پروفاؤنڈ ایگزامپل ہے، جو مولانا کی کئی سارے ویڈیو میں تاتاری کا ایگزامپل وہ دیتے ہیں۔ اس سے اچھا بیسٹ ایگزامپل نہیں ہو سکتا کہ ہاؤ ایک انڈیویجول پہ ورک کرنے سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے۔ اگر آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں گے، سویلائزیشنس کو دیکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں ایک انڈیویجول، جیسے کہ آپ ہیومن ہسٹری مسلم لیجیے اور ہٹلر لیجیے، ایک انڈیویجول کی وجہ سے پورا ریولیوشنری ایک چینجز آتا ہے پوری سوسائٹی پہ۔ تو ایک کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول سے کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم لوکنگ بیک ایٹ دا ہسٹری، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو دیکھ لیجئے، ایک انسان وہ اٹھے ایک اللہ کی واحد آواز لے کر کے، اور کی پوری آج تک کی نسل تک، قیامت تک کے ان کا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ اور دعوتی کام، جیسے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایک انڈیویجول کے اوپر۔ ایک انڈیویجول جب اٹھتا ہے تب وہ اس کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کیسے پرکولیٹ کرتا ہے سوسائٹی میں۔ تو سی پی ایس مشن بھی اسی چیز پہ فوکس ہے، اسی چیز پہ بیسڈ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں مشن شروع میں جوائن کی تھی تو ہم لوگ اکثر پروگرامز بنانے کی کوشش کرتے تھے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو بات یہ کرنا۔ تو مجھے دھیرے دھیرے بات یہ سمجھ میں آئی کہ مولانا نے کبھی بھی ماسس کو جمع کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو فوکس کرتے تھے کہ آپ انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کیجئے۔ جب آپ ایک انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کریں گے تو وہ انسان اٹھے گا پھر اور آگے کی ٹیم کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے سوسائٹی میں دھیرے دھیرے ایک چینجز آتے ہیں۔ And though it is a slow process, but definitely with time we will see the changes in the society. So I would like to invite Dr. Najma ایک اور بات Siddiqui. میں کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارے پاس مولانا صاحب کا جو لٹریچر ہے اس میں ذہن سازی کے لیے، انسان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، اس کو صحیح طرز فکر دینے کے لیے اتنا کچھ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا آپشن ہے کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں انسانوں کے بیچ میں، اور ہم پائیں گے کہ ہمیں وہیں سے وہ انسان ملیں گے جہاں ہم کام کرنا ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو یہ بہت اچھا ہمیں مولانا صاحب نے ایک وہ دیا ہے، اپنی طرف سے عطیہ دیا ہے، سمجھ لیں اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شبینہ کو میں نجمہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لرننگ بھی وہی ہے جو آپ لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنے اس آرٹیکل میں عروج و زوال میں قرآن کی ریفرنس سے ہی ڈسکس کیا ہے، جو سورہ انفال میں ہے اور الرعد کی 2 آیتوں میں ڈسکرائب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب کسی قوم کا یا گروہ کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب ان کے افراد یعنی انڈیویجولز میں بگاڑ آ گیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے قوموں کا عروج اس وقت ہوتا ہے جب ان کے افراد کا کیریکٹر اچھے ہوں، تب وہ عروج ہوتا ہے، اور اگر ان کے کیریکٹر خراب ہوں یا وہ ایگوسٹک ہوں جو ہوں تو اس سے ساری خرابیاں آتی ہیں۔
اور یہ بھی بتایا کہ شروع میں جو اسلام تھا یا جو بھی ریلیجن ہے وہ بعد میں ان کا زوال ہوتا رہتا ہے. تو قوموں کی یعنی قوم کی سطح پر جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ایکچولی افراد کے سطح پر جس درجے پہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے اجتماعی ان کو انعام دیے جاتے ہیں یا روکا جاتا ہے. تو اگر کسی قوم سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں تو نعمتوں کے پیچھے مولانا کہتے ہیں کہ دوڑنے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بدلے افراد کی اصلاح پر ہمیں ٹائم لگانا چاہیے. یہ تو اور کیونکہ افراد کے بگڑنے سے نعمتیں چھنتی ہیں یا پریشانی آتی ہے, افراد ہی کے بننے سے نعمتیں دوبارہ مل سکتی ہیں, یہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ مین امپورٹنٹ مدعا ہے اس کا. تو دنیا میں قوموں کا عروج اور زوال یہ تذکیر القرآن میں ہے, جو ابھی ڈاکٹر انہوں نے بھی بتایا کہ یہ الجھپ نہیں ہوتا ہے عروج و زوال, یہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نگرانی اور فیصلے کے تحت ہوتا ہے. تو خدا جب کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ ان نعمتوں کو اس وقت تک رکھتا ہے جب تک کہ لوگوں کی قابلیت یا لیاقت رہے. جب وہ اسے کھو دیتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں بھی کھو جاتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے کھونے سے وہ پوری سوسائٹی بدل جاتی ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجول کی اچھائی یا برائی اور ان کے نفس کے لیول پہ ہوتی ہے, یعنی ان کا نفس کیسا ہے, نفس کو کنٹرول کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اور خدا کے سوا نہ کوئی ہمیں دینے والا ہے نہ کھونے والا ہے, ہمیں اس پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے. تو مولانا وحید الدین صاحب نے انڈیویجول لیول پر ہی زیادہ کام کرتے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک ابھی اور لوگوں نے بھی بتایا ری انجینئرنگ آف مائنڈ, مولانا نے اس طرح کی ٹرمز جو نکالی ہیں. جب یہ امریکہ گئے تھے تو جب انہوں نے شاید کینیڈا میں ایک کانفرنس تھی تو وہاں پہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ, تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ انڈیویجولس کی مائنڈ کو ری انجینئر کرنا ہے. تو جیسے کہ الرسالہ پڑھنے والوں کے پازیٹیو کیریکٹرز کس طرح سے بدلے, بہت زیادہ بدلے. اور سی پی ایس کے ممبرز, ہمارا یہ لیڈیز کا گروپ جو ہے یہاں, یہ سب لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کیسے پازیٹیوٹی کی طرف بدلی ہے اور بدل رہی ہے. تو انڈیویجولس, مولانا کا فوکس انڈیویجولس پہ ہی تھا. جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا شبانہ کہ وہ بھیڑ کو ایسا وہ نہیں کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ جو انڈیویجولس ہیں وہ برابر آتے رہیں. تو اور یہ جو لیکن ہم وہی مطلب مولانا یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں تاریخ سے لیسن لینا ہے, لیکن ہم وہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں اس بات کو. جیسے کہ بنی اسرائیل کا کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پورا جو گروپ ہے اس کو نجات مل جائے گی. تو مسلمان بھی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ لگ جائیں یا کچھ کریں تو ہماری نجات ہو جائے گی. حالانکہ سب کچھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انڈیویجول کے اعمال پہ ہے. مولانا کی کتنے آرٹیکل ہیں اسی بات پہ. تو ہم اگر ہم انڈیویجولی پازیٹیولی اسٹرانگ ہوں گے تو کوئی لیڈر بھی ہمیں وہ نہیں کر سکتا ہے. ہم ہمارے کچھ لیڈر جو ہیں وہی اس طرح کے ہنگاموں میں انوالو ہوتے ہیں, تو ہم نہیں ہوں گے. جو لوگ انڈیویجولی امپروو ہو گئے پھر وہ نہیں, ان کو لیڈرز بھی نہیں بہکا سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو یہاں امپورٹنٹ سبق یہ ہے کہ انڈیویجول کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, اور جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم بتائیں. اپنے بچوں کی ذمہ داری, اور لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی میری بھی لرننگ یہ ہے کہ اپنے جن لوگوں پہ جو ہماری بات سن سکتے ہیں, اور بچوں کی اور فیملی کی ذمہ داری تو ہم پر ہے ہی. تو بچوں کو ہر وقت
टोकने के बदले हम उनके लिए खुद मॉडल बनेंगे, तो जब ही हमारी फैमिली पूरी इम्प्रूव होगी। और दूसरी एक बात ये है कि पढ़ाई पर जोर है। हम लोग जो हैं देखें कि मुसलमान कितने हर फील्ड में पीछे हैं, तो पढ़ाई पे बहुत जोर देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही दिमाग खुलता है और सही रास्ता चुना जाता है। और तो यही मेरी लर्निंग है। और इस वजह से मतलब ये दावत का काम और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और क्योंकि हमने ये तो देखा है कि हमारा मुआशरे में तालीम की कमी की वजह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं लोग, तो इंडिविजुअल्स पे ही हमें काम करना है। तो यही मेरी लर्निंग है। और वो जो तातारियों की बात है, दैट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे लेडीज जब वहां पहुंची तो लोग उनको देख के वो बदले हैं। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें मॉडल भी अपने फैमिली के लिए हमें मॉडल बनना है, और इंडिविजुअल्स की इम्पोर्टेंट है कि उनको चेंज करना है, जो कि मौलाना ने हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात बता दी है। यही मेरी लर्निंग है। जज़ाकल्लाह आपा। अच्छा, ये बार बार जो हम लोग इस बात को मेंशन कर रहे हैं, री इंजीनियरिंग ऑफ माइंड, तो जब मैं इस आर्टिकल की लास्ट 3 लाइंस को मैं देख रही हूँ, तो जिसमें कि मौलाना ने लिखा है कि एक्चुअली हाउ डू वी डिफाइन दिस री इंजीनियरिंग ऑफ माइंड। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मिल्लत की तरक्की के लिए ऐसे अफराद दरकार है जो बोलने से ज्यादा चुप रहना जानते हो, जो अल्फाज से ज्यादा माफी की जबान समझते हो, जो ताकत से ज्यादा दलील के आगे झुकने वाले हो, जो कहने से ज्यादा करना जानते हो, जो आगे बढ़ने से ज्यादा पीछे हटने के बहादुर हो। खुलासा ये है कि दुनिया से ज्यादा आखिरत को देख रहे हो। ऐसे अफराद के बगैर मिल्लत की सरबुलंदी के नारे लगाना ऐसा ही है जैसे दलदल के ऊपर दीवार खड़ा करना। यहाँ पे मौलाना ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही प्रोफाउंड वे में बताया है कि री इंजीनियरिंग ऑफ माइंड, जिसको हम लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, या इंडिविजुअल पे जो काम करना, उस इंडिविजुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी पूरी सोसाइटी की तरक्की डिपेंड करती है। अब मैं ये सेशन को ओपन करती हूँ और लेडीज के लिए लर्निंग जो अपनी अपनी जो शेयर करना चाहती हैं। काइंडली रेज योर हैंड और टेल योर नेम एंड ओके, प्रिंसेस ए खान, प्लीज शेयर योर लर्निंग रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये इतना जो मेरी समझ में इस आर्टिकल से मैंने जो पॉइंट अपने लिए सेलेक्ट किया, वो इस आर्टिकल में एक जगह बीच से बाग का बनना, ना कि बाग से बाग का बनना, जो पॉइंट इसमें दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हमें फोकस, एक बीज कितनी छोटी सी चीज होती है, उस छोटी से बीज से पूरा बाग बनता है। ये नहीं होता है कि बाग को पैदा करता है, एक बीज से एक पूरा दरख्त बनता है, फिर कई दरख्त बनते हैं और कई दरख्त खूबसूरत बाग बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि ये इस आर्टिकल में जिस इंडिविजुअल की बात हो रही है वो इंडिविजुअल मैं हूँ। मतलब मैं मीन्स ये कि एक पर्सन है, और स्पेशली जो दाई के तौर पे या जो दावत का काम करने जाते हैं, उनको इतना लेस होना है, उनको अपने अंदर हम बोलते हैं, तो मकसद ये होता है कि हम सबको, जो भी स्पेशली दावत का काम कर रहे हैं, वो अपने बीज को इतना स्ट्रांग करें कि हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली वो चीजें निकले, फूल, पत्ते, दरख्त, खुद हमारी पूरी शख्सियत ऐसी हो जाए। आप मौलाना साहब की मिसाल ही देख लीजिए ना। मौलाना साहब ने अपने अंदर इतनी जड़ों को मजबूत अल्लाह ताला ने उनके अंदर कर दिया था कि आज हम सब उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं ना, उनके अंदर से निकले हुए फूल, दरख्त, पत्ते जो उन्होंने लिखा। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने अंदर फोकस किया पहले, और फिर वो खुशबू फैल रही है ना हर तरफ, पूरी दुनिया में फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमेरिका में बैठी हुई मौलाना साहब की उस खुशबू उस चीज तक पहुंच गई, अट्रैक्ट कर दी। तो मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हमें किसी को एक किताब भी देना है
مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کو پڑھ کے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کتاب بھی مجھے پہلے خود پڑھنا ہے. اگر میں کسی کو کوئی چیز ایون ایک بک بھی دے رہی ہوں تو مجھے اس بک کو پورا تھرلی پڑھنا چاہیے کہ میں جس کو دے رہی ہوں کہ یہ آپ مولانا صاحب کی کتاب پڑھیے. میں نے مولانا صاحب کی کتاب اگر نہیں پڑھی اور میں کسی کو دے رہی ہوں تو اس کا شاید اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا میں خود اس کو پڑھ کے اپنے اندر جذب کر کے اس کا میسج کو سمجھ کے مجھے اپنے پر محنت کرنا ہے, ایک انڈیویجول پہ محنت کرنا ہے. اور میری ایک محنت میرے بچوں کے لیے کام آئے گی, میرے کرم اور فضل سمجھنے کے لیے کے بجائے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگے کہ وہ ہم تو اللہ کے بالکل پسندیدہ ہے اتنے کہ ہمارے لیے یہ آتا ہے. اور یہی حال آج ہم سب کا بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم تو بخشے بخشائیں, اور ہم دوسرے پہ اتنا فوکس کرتے ہیں, ہم اپنے پر فوکس نہیں کرتے. اور یہی زوال, اسی لیے کہا کہ تاریخ سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں. تاریخ میں یہی ہوا ہے ہمیشہ کہ ہم دوسروں کے لیے اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو اس پورے آرٹیکل سے مجھے ایک بیچ سے اپنی ذات سے لگا کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, بہت لیس ہونا ہے. ہمیں اس کی جیسے ایک بیج کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے نا, اس کو پراپر دھوپ سے, پراپر جانوروں سے, کتنی چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ جا کے بیج جڑ پکڑتا ہے. ہم کو اپنے انڈیویجلی بہت محنت کرنی ہے, بہت زیادہ اپنے بیج کو مضبوط کرنا ہے, تو وہ پورا باغ خود بخود بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری لرننگ ہے. جزاک اللہ. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شبینہ, بہت اچھے سے سبھی لوگوں نے یہاں پہ بہت ہی اچھا بتایا. جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پتھر ایک جامد چیز ہوتی ہے اور درخت ایک بڑھنے والی چیز ہوتی ہے. تو وہی چیز ہے کہ ایمان ہمارا اگر مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارے پر پتھر کی طرح جمع ہوا ہے ایمان. جیسے کہ لوگ اکثر اسی طرح کی چیزیں زیادہ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ کلمہ پڑھ لیا, کچھ درود شریف پڑھ لیا, اور اس طرح سے تو اس کو ایمان اور مطلب میں اپنے مسلمان سمجھنا, یہ ایمان والا نہیں ہونا ہے. تو یہ اس کی جو کلمے کی جو تاثیر ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم ایمان والے کیسے ہوں گے؟ ہم دوسروں کے لیے برائی کریں اور پھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم دوسروں کے لیے غلطی کریں تو اور پھر کچھ درود بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز مولانا کی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک, جیسے ابھی پرنسس خان نے بتایا, بیج کا, وہ کہ ایک بیج سے ہی درخت بنتا ہے اور وہی سب کو پھل پھول اور ہوا اور ساری چیزیں دیتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کے اندر بھی وہ چیز ایمان جو ہے اتنا بڑھے کہ وہ اپنے لیے اپنے کو درست کرے اور دوسروں کے لیے بھی ایک مفید چیز بنے. جزاک اللہ آپا. میں اور لیڈیز کو انوائٹ کرتی ہوں اس سیشن کا حصہ بننے کے لیے, اپنی اپنی لرننگ شیئر کریں. شبنم پرویز. شبنم جی. جی السلام علیکم, آواز آ رہی کیا؟ جی وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے. جی, عروج اور زوال ایک اہم آرٹیکل ہے. قوموں کے عروج اور زوال کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالت کو نہ بدل ڈالے. قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب افراد کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی اتنی سالے معاشرہ ان کے درمیان ظہور میں آئیں گے. اس بات کو ایک حدیث رسول میں اس طرح بیان کیا گیا کہ تم لوگ جیسے ہوگے ویسے تمہارا حکمراں ہوں گے. گویا فرد اور سماج کے درمیان وہی نسبت ہے جو بیج اور فصل کے درمیان. جیسا بیج ویسی فصل, اسی طرح جیسے افراد ویسے حکمراں. اس قانون میں کوئی ڈاٹ نہیں. جس معاشرے کے افراد کے اندر بگاڑ آ جائے وہ معاشرہ لازماً تباہ ہو کر رہتا ہے. اگر معاشرہ کو بہتر معاشرہ بنانا ہے تو صرف افراد کی اصلاح سے ہو سکتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی, یہاں شعور. موجودہ دنیا میں کامیابی کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے عقل کے استعمال سمجھے, عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کریں اور سچائی کو دریافت کریں.
सूरह यूनुस में ये आयत आई है, अल्लाह इन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो अक्ल से काम नहीं लेते हैं। कुरान में इरशाद हुआ है, कितनी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हकीकत ये है कि हर इंसान पैदाशी तौर पर बड़ा सलाहियत का मालिक होता है, मगर ये सलाहियत आम हालात में आदमी के अंदर छुपी होती है। इस छुपी हुई सलाहियत को जो चीज जगाती है वो चैलेंज है। चैलेंज से सोई सलाहियतें जाग उठती हैं और इसके अंदर नया हौसला उभरता है। ऐसे अफराद जिंदगी के हर मैदान में अक्सर से ज्यादा अमल का सबूत देते हैं। वो अपने जहनी अर्तका की बिना पर इस काबिल होते हैं कि हर मसाइल का सुपीरियर सोल्यूशन तलाश कर लेते हैं। इस आर्टिकल से हम अपने अफराद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि तरक्की का दारो मयार सिर्फ अफराद के जरिए कर सकते हैं। जैसे हम घर में एक मेंबर हैं, अपने आप को पहले तरक्की दें, अपने फैमिली को दें, इसके जरिए हम समाज को सुधार सकेंगे, उसके बाद बाहर के आदमी सुधार। यही मेरी लर्निंग है सबीना। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शबनम परवेज, आपने बहुत प्रिसाइज करके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। दिस इज क्वाइट अ गुड लर्निंग। और मैं और इंडिविजुअल्स को इनवाइट करती हूँ, हमारे पास 20 मिनट टाइम है। और सना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस आर्टिकल के बारे में? अपनी लर्निंग को शेयर करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं बस इस सब तो मतलब माशाल्लाह सब क्लियरली हो गया है एंड काफी जो है आप सबने बहुत अच्छा इसमें बताया। मैं इसमें सिर्फ एक बात ये समझ पा रही थी कि किसी बिगाड़ आना या किसी कौम में बिगाड़ आना, ये कैसे है, ये चीज कैसे हो जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि फला कौम में, कुरान में है कि फला कौम में बिगाड़ आ गया, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कोट की गई है कि नफ्स, कि जब इंसान अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जब इंसान नफ्स से यहाँ मुराद ली जाती है इंसान की ख्वाहिश, तो जब इंसान की ख्वाहिशें जो है अल्लाह ताला के हुक्म से आगे निकल जाती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। मेरे ख्याल से नफ्स का मतलब यहाँ इंसान का दिल है या इंसान का दिमाग या एक इंसान, शायद डिजायर्स यहाँ इसका मतलब नहीं है। फहमीदा आप बताएंगी? नहीं, कॉन्शियस नहीं है इसका मतलब। कॉन्शियस यहाँ पर जो है नफ्स पे कंट्रोल नहीं, मतलब नफ्स का सुधार, यानी कि एक इंडिविजुअल का सुधार, सोच का, इंसान के सोच पे, इंसान के थिंक पर ऐसा। हाँ, तो फिर मैं यही इसमें समझ पा रही हूँ कि इंसान जो है अपनी सोच को और अपने पॉइंट को बहुत कहने का मतलब बहुत क्लियर रखे। मैं इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरा एक खुद का भी इसके अंदर एक एक्सपीरियंस रहा है। जिस जगह से मैं हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ, मतलब यूपी से जहाँ पर, तो वहाँ पे लोग ज्यादातर जो है पढ़ने वाले जो लोग हैं, तो वहाँ पे मैं एक अकेली थी जो मौलाना की फॉलोवर थी, मौलाना को पढ़ती थी पूरे उस जगह पर बहुत लॉन्ग टाइम से। तो जो लोग पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं दीन पर तो थे, दीन ही को पढ़ते थे, तो वहाँ पे बहुत रिवाज था फजाइल अमाल का, और उनके फॉलोवर्स तकरीबन नहीं कुछ तो 200, 250, 300 फॉलोवर्स रहे होंगे। तो जब मैंने मौलाना को पढ़ना शुरू किया, शुरू करने के बाद तो मुझे कहीं ना कहीं एक महीना 2 महीने के बाद लगा कि मैं एक अकेली हूँ जो मौलाना को पढ़ रही हूँ और कोई नहीं है उस जगह पर। तो क्या कहीं मैं गलत तो नहीं, इतने लोग सही हो सकते हैं, मैं गलत कैसे हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात मुझे ये आई कि जब मैंने इस पे बहुत गौर किया, जब मैंने इसको डीप स्टडी किया, जब समझ में आई मुझे मौलाना के आर्टिकल से, जब मैंने अपने बाबा से इस बारे में पूछा, तो मुझे कहते हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, वो फजाइल अमाल जो वो किताबें पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या फर्क है, आप फर्क कीजिए। तो जब मैंने उसके अंदर फर्क किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो चीज मैं पढ़ रही हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं हवाला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सच है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो दुनिया में मौजूद है आज के जमाने में। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपनी मौजूदगी का जो सबूत इस दुनिया में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मौलाना की लर्निंग जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन जब हम फजाइल अमाल पढ़ते हैं या और भी वो जो किताबें पढ़ते हैं, तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर ईमान को ताज़ा करने की बहुत सी किस्से, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जब ढूंढने जाएंगे तो सच नहीं मिलता है कि ये चीजें क्या है, साबित है क्या ये चीजें कहीं पर है। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने कहा कि फिर कुरान कहता है कि आप हक पर आ जाइए,
तो मैंने उस जगह से मौलाना को पकड़ा और मैं स्टार्ट हुई। तो आज जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है री इंजीनियरिंग का, तो ये एक बहुत मेरी छोटा सा वहाँ पे एक चेंज हुआ। जब वो मेरे अंदर एक चेंज आया, तो जब मैं उस जगह से हट के मैंने अपना एक अलग दुनिया बनाया, तो आज मैं देखती हूँ कि जो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं वो बात समझ में आई कि वो चीजें गलत है, वो रॉन्ग है, कि उसके अंदर ईमान के लिए तो काफी चीजें, लेकिन सच्चाई नहीं है, क्योंकि काफी लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे थे, काफी एक अजीब तरह के किस्से होते हैं उसके अंदर। तो आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि उस जगह पर लोगों ने मौलाना को पढ़ना और उनको जानना बहुत शुरू कर दिया है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक इंसान जब अपने आप को चेंज करता है, उस जगह पर जब अपने आप को लेकर के आता है, तो आपके चेंजिंग से या आपके लर्निंग से काफी लोग मुतासिर होते हैं और काफी लोग उसको जो है फॉलो करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात हो रही कि एज अ पर्सन आप अपने आप को बदलें, तो इंसान काफी डेवलप हो सकता है, लोग डेवलप हो सकते हैं, समाज डेवलप हो सकता है। तो मेरी एक छोटी सी इसमें लर्निंग रही है चेंजेस की, कि इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस वहां पे रहा। इवन इसकी वजह से काफी चीजें हुई भी, फेस भी करना पड़ा। लोगों ने काफी तरीके से नेगेटिव भी साउंड किया, लेकिन एक लॉन्ग टाइम, एक 5 से 6 साल के बाद उनको समझ में आया कि जो चीज मैं पढ़ रही हूँ वो चीज राइट है। इवन ऐसा हुआ कि वहां पर जो मदरसे होते हैं वहां से लोग आने लगे, खासकर वो मुझसे कहते हैं कि आप मुझे मौलाना की बुक्स दीजिए, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने काफी सारी वो मंगवा के रखी, तो वो ले गए और वो बहुत मुतासिर हुए। इवन वहां पर एक मदरसा है लखनऊ से थोड़ा आगे, शायद आप लोग जानते होंगे, मौलाना माजिद दरियाबादी का। सो वो दरियाबाद में पड़ता है, वो उनका खास मदरसा है। सो वहां पर जब उनको ये बात पता चली, तो वहां पर भी जो तालीम होती थी, फजाले अमाल की तालीम होती थी। तो वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर वो आए। सो उन्होंने वहां पे अपने बच्चों को अल रसाला दिया, और जो भी मेरे पास थे व्हाट्सएप के जरिए मैंने उनको प्रोवाइड किया। सो वो काफी उनके अंदर चेंजेस आए, वो काफी अपनी लाइब्रेरी में उन्होंने कुछ चीजें रखी, आज वो उनकी लर्निंग करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इससे समझ पाई हूँ कि आप एक पर्सन अपने आप को चेंज करें पूरी ऑनेस्टी के साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस चीज में बहुत जो है मदद करते हैं, एंड वो काफी चीजें जो है इंसान के लिए कामयाबी होती है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस भी था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। देखिए, आपने बीज पे फोकस किया, आपने अपने बीज को इतना मजबूत किया कि आपके फूल, दरख्त, फल जो है दूर दूर तक पहुंच गए। ये मुझे जो बीज वाली चीज है ना, वो ये हम सब की बातों में वो बीज ही आ रहा है, यानी कि वो उसको हमें मजबूत करना है। डेफिनेटली। यहाँ मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मदरसों के लिए मौलाना का कुछ लिटरेचर स्पेशली बनाया है, एक छोटा है और एक ज्यादा किताबें हैं। तो अगर आप उस मदरसे का, यूपी में तो बहुत जगह जा रहा है मदरसों में, तो अगर उसका नाम आप CPS को भेज दें तो वो लोग वहां पे किताबें भेज देंगे। ये करें आप। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह सना। तो अब जो इस आर्टिकल में बीज के ऊपर जो फोकस है, यहाँ पे मैं समझती हूँ जितने भी इंडिविजुअल्स इस टीम में या जो आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, जो हम उनको फिजिकली देख पा रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम सब बीज हैं और हम सब उस बाग को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और इस आर्टिकल को और स्पेसिफाई करने के लिए नहीं हो सकता। हर एक इंडिविजुअल जो इस सेशन में जुड़ा हुआ है वो एक बीज है और हम सब बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं राजिया, आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी लर्निंग के बारे में? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मौलाना साहब जिस तरीके से हम सबको जोड़ा है खुद से, और जैसे हम अगर इंडिविजुअली, जैसे हम देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी जब फैलती है, सबसे पहले सूरज निकलता है, उसके बाद चिड़िया चहचहाती हैं, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लोग लग जाते हैं। यानी कि शुरुआत ही रूट से होती है। जैसे कि बीज की बात हुई है, हम कभी भी कोई पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो हम ये नहीं करते कि कोई लीफ लगा दें या कोई फूल लेकर लगा दें तो उससे बन जाएगा। उसके लिए जरूरी है, ये तकाजा है प्लांट का, प्लांट बनने के लिए जरूरी है कि बीज डाला जाए, उसके बाद ही और दूसरे उसको नशो नुमा के लिए जरूरी है कि उसमें पानी वगैरह डाला जाएगा।
लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि हम बीज डालें। तो जैसे कि मौलाना साहब ने CPS इंटरनेशनल की फाउंडेशन रखी, अब उसके लिए उसमें जो हम लोग काम करेंगे तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से उसकी नशोनुमा के लिए काम करेंगे जैसे कि एक बीज के लिए जरूरत होती है। दूसरा ये, मैं आज असल में सुबह जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा सा मैंने देखा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक चीज है कि जहन साजी की बात इस लिटरेचर में भी मौलाना साहब ने की है, इस आर्टिकल में मौलाना साहब ने जो बात की है, और आप सभी लोग कह रहे हैं कि जहन साजी, तो जो जहन साजी की बात है उसमें भी ये बताया था कि जैसे जो रेवोल्यूशन इतने बड़े लेवल पर हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसमें जो लिटरेचर का काम था, मतलब जैसे जो राइटर्स थे, वोल्टेयर थे, रूसो थे, उन्होंने जो लिटरेचर प्रोवाइड किया, उसके बाद वो क्रांति इतनी बढ़ गई थी कि खुद जो वहां की पब्लिक थी उसने वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। मतलब हमको जहन साजी के लिए लिटरेचर लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर के बिना मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास जाकर उनको समझा पाएंगे। इसमें लिटरेचर का बहुत अहम रोल है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। मिशन में भी यही तो पॉजिटिव चीज है कि वो तो मैंने कहा CPS के मेंबर, जी जज़ाकल्लाह। मैंने कहा CPS के हमारे मेंबर पास सिर्फ जो 10 मिनट चेंज टाइम है, तो मैं और इंडिविजुअल्स को इनवाइट करती हूँ, प्लीज शेयर योर लर्निंग, हमारा पॉजिटिव है कि जस्ट हमारे 10 मिनट्स लेफ्ट। लिटरेचर है नजमा आपा और जो म्यूट कर लेते। नजमा आपा म्यूट कर लीजिए। अच्छा सॉरी। सफिया खानम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपा, आप किस लेडी के बारे में कह रही थी कि आज वो ज्वाइन करेंगी, वो कुछ कहेंगी? हाँ वो हमीदा अभी, आपा? हाँ वो आई नहीं, मेरे ख्याल में कुछ काम में लग गई, तो अभी आई नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। आज उनसे बात भी हुई थी और मैंने कहा था, लेकिन वो शायद किसी चीज में बिजी हो गई। आयशा बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आर्टिकल है राइज एंड फॉल, इससे मेरी लर्निंग है, मौलाना says that we should re-engineer the mindset of individuals. It means change must be required for individuals, not for the society. Generally, we focus on majority of people, but in reality, it will not work anymore. Instead of that, we need to target individual mindset, and change starts from us, and the change starts within us. For example, एक एक खतरे से दरिया बनती है. So in the same way, change in individuals brings the change in society, and development of society always depends on individuals, not on the majority of people. An individual should accept the reality to make a change in himself or herself. And गांधी जी का एक कोट है, be the change you want to see in the world. इससे हमको पता चलती है कि इंडिविजुअली हम अपने आप को चेंज करने से हम सोसाइटी को बदल सकते हैं. यही मेरे लर्निंग. जज़ाकल्लाह आयशा। और हमारे बीच और कोई लेडीज हैं, प्लीज अपनी अपनी लर्निंग शेयर करें। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछें, अगर कुछ क्वेश्चंस है किसी के पास। क्वेश्चन के लिए आपा। अच्छा, मैं पूछ रही थी, तातारियों के जो हम मिसाल देते हैं, उनमें खवातीन जो रेवोल्यूशन लाई थी, उनमें से कोई मशहूर खातून का नाम, या कोई खवातीन में कोई ग्रुप का, या कोई ऐसा तारीख में, जैसे बहुत सारे नाम है ना आदमियों के, तो स्पेशली फॉर द तातारीज जब हम मिसाल देते हैं, तो उस दौर की कोई औरत मशहूर है? डॉक्टर सफीना। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी लेडी का इस तरह का कोई नाम मशहूर नहीं है हिस्ट्री में। मौलाना साहब ने बताया कि जब तातारियों ने कब्जा किया
تو جو ہسٹورینس نے نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ جو عورتیں تھیں انہیں ان کو مردوں کو تو سلیوز بنا کے انہوں نے قید خانوں میں ڈال دیا، اور عورتوں کو اپنے گھر میں وہ گھریلو کام کرانے کے لیے لے گئے بانیاں بنا کر، ایسے جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا. تو وہاں پر وہ عورتیں جب اپنا اسکیڈیول کے حساب سے وہ نماز پڑھتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں، اور ان کے جو بیہیویئر تھے، اخلاق تھے، اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے. اس کو دیکھ کر ان کے اندر ایک اسلام کے لیے ایک وہ آئی کہ واٹ از اسلام، اور یہ ایسا کیا ہے جو یہ لوگ اتنے اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، ان کے سارے ویلیوز اتنے اچھے ہیں. اور صرف ان کے پیسیو ایکشن کی وجہ سے، وہ ایک کیوریوسٹی کی وجہ سے اسلام پھیل گیا. اس کے بیچ میں کچھ مردوں کا بھی بہت ذکر آتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ امپریس ہوئے. ان کی قصہ ہیں، ایک دو قصے ہیں کہ جس میں ایک پرنس تھے تاتاری کے، انہوں نے کسی آدمی سے کوئی بات کہی تھی، اس سے وہ بہت متاثر ہو گئے تھے. تو وہ پرنس بھی اپنے آپ میں اسلام کی طرف اٹریکٹڈ ہو گئے. تو یعنی کہ اوور آل جو ایک کیا کہنا چاہیے ہوا چل رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے گریجولی ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کی چل رہی تھی ہر طرف سے، اور اس میں عورتوں کا بہت میجر رول تھا. اور ریفرنس میں خیال سے میں بتا نہیں پاؤں گی، لیکن مولانا صاحب ایک اسپریڈ آف اسلام کر کے ایک کتاب بتاتے تھے تھامس آرنولڈ کی. میں ایک بار خود سے اسے پڑھ لوں گی تو بتا پاؤں گی، کہ میرے پاس رکھی ہے بٹ میں نے پوری نہیں پڑھی ابھی تک. اس میں اس کا مینشن تھا بیہیویئر کی بات جو ہے، اسپرٹ آف اسلام، اسپریڈ آف اسلام، اسپریڈ آف بیہیویئر کی بات مجھے بہت صحیح لگتی. ڈاکٹر سفینہ تاتاریوں کی جو بات ہے، تو مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے کہ ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. تو مطلب بیہیویئر آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو بیہیویئر، کسی کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے تو انسان اس سے اٹیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بات، مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ جو ہے نیکی کرو، ایک نیکی جو ہے ایک برائی کو ختم کرتی ہے. تو انسان اگر ایک اچھی بات بھی کسی کے لیے بولتا ہے، ایک اچھا کام بھی کسی کے لیے کرتا ہے، تو وہ کنیکشن ہوتا ہے دوسرے سے. تو دوسرے کے لیے کچھ کرنا، کچھ اس کے لیے اس کی فکر کرنا، اس کے لیے مطلب ویل وشر ہونا اس کا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کائنات میں. لیکن آج کے دور میں، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا، خدا کے لیے کرنا. لیکن آج کے دور میں بہت سے اوپری بیہیویئر والے تو بہت ملتے ہیں، جیسے جو سوشل ورک کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کے لیے جو بیہیویئر ہوتا ہے، خدا والا بیہیویئر، وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے. انسان اگر دوسری طرف سے غلط بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی برداشت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا رہتا ہے. مطلب اگر اللہ کی ڈر ہے اس کے انسان کے اندر، تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے کہ دوسرے کی طرف سے بھی غلط آ رہا ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اور کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن ہمارا راستہ وہی ہے. تو یہ بیہیویئر بہت ٹچ کرتا ہے انسان کو. اور میرے خیال یہ بہت بڑی چیز ہے. جو مجھے تاتاریوں والا جو میں نے پڑھا تھا، تو اس میں مجھے یہ چیز بہت یہ چیز نا دشمن کو بھی جیت لینے کے لیے ہوتی ہے. اور اس وقت کا ماحول ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ تاتاریوں نے قبضہ کر رکھا ہے، انہیں سلیوز بنایا ہوا ہے، تو کتنی نفرت اندر سے لوگوں کے اندر آ جاتی ہے. اس کے باوجود نیگیٹو سچویشن میں وہ اتنی پازیٹیو لیڈیز تھی. تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بہت بڑی. اتنا ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، خدا کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مثال ہے. یہی ایک ہسٹری سے لیسن لرن کرنا ہے، جو مولانا کہتے ہیں ہسٹری سے ہمیں کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے بتایا مولانا، یہ ایک ٹاک بھی ہے اس پہ، اور ان کا لکھا ہوا بھی اسی طرح سے. مجھے لگتا ہے سب سے اچھی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں لیڈیز ہیں نا، تو ایک اچھا اپنے اندر موٹیویشن آتا ہے نا کہ لیڈیز کین ڈو، مطلب ایک دم سے پورا پلٹ دیتی ہیں لیڈیز اگر چاہیں تو. ہم لوگ اپنے کو کم اتنا بڑا رول ہے لیڈیز کا. اور آج جو ہے لیڈیز ہی پورا ماحول خراب کیے ہوئے ہیں. ایک غلط عورت اگر ایک گھر میں آ جاتی ہے تو پورا گھر ہی گندا ہو جاتا ہے، پورا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے. اور ایک اچھی بہت ساری غلط میں اگر ایک اچھی عورت ہوتی ہے تو پورا ماحول صحیح ہوتا ہے.
तो इस बात के बिल्कुल लिए तो तरबियत बहुत बड़ी चीज होती है, और यही बीज की बात है यहाँ पे कि एक अगर इंसान घर में पैदा जो बीज बनता है वही बीज हर घर में जाता है, तो उस बीज का अगर अच्छे से सेहतमंद बीज है अगर वो, तो वो कितना दूसरों तक फैलेगा, फूलेगा, खुशबू देगा। जी जज़ाकल्लाह। जैसे कि मौलाना एक हमेशा अपने टॉक में बोलते हैं, पीस बिगिंस इन द माइंड एंड वायलेंस आल्सो बिगिंस इन द माइंड। अगर आप कुछ रीसेंट टाइम्स को अगर आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हमारे हुई है, जैसे कि सुसाइड बॉम्बिंग एक इंडिविजुअल ही करता है, या ऐसे इस तरह से आप देखिए बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि पूरा माहौल और पूरी सोसाइटी चेंज हो गया। और आज जो माहौल है कल्चर का, अगर एक लेडी अगर अपने माहौल में अगर वो पहचानती है कि जो हम रस्म और रिवाज में जकड़ कर जो चीजों को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो चेंज कर सकती है। अगर वो चेंज करेंगी तो उनसे जो रिलेटेड जो बच्चे हैं और जो फैमिली के जो एसोसिएट्स और रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन तक ये बात मैसेज पहुंचता है कि हाँ ये कल्चर का एक फॉर्म है और हमें इसको आगे नहीं बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने देखा है इसको प्रैक्टिकली कई बार ऐसे अपने लोगों से मैंने कुछ बात अपनी फैमिली नियरेस्ट फैमिली तक इस बात को पहुंचाया है कि इसको ना फॉलो। जैसे कुरान खानी का एक रिवाज जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो मैंने आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टॉप दिस एंड ट्राई टू टेल पीपल अमंग माय रिलेटिव्स कि नॉट टू फॉलो दिस। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी पूरी नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फैमिली में अब ये कुरान खानी की जो चीज है वो अब लोग नहीं फॉलो करते। उनको ये बात अब समझ में आई है कि वाकई ये एक कल्चर एक फॉर्म है और हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हम एक इंडिविजुअल होकर के बिल्कुल ना समझे कि हमारे अंदर ये ताकत नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल होकर के बहुत सारे चेंजेस हम सोसाइटी में जो कि एक कल्चर फॉर्म में एक रिवाज बन करके लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबको बदल सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है और ये हम बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। तो आपा हमारे पास 1 मिनट टाइम है, तो आप इस सेशन को कंक्लूड कर दें। एक सवाल बस मुझे, आपने कुरान खानी वाली बात की, सॉरी मुझे एक जहन में आई बात कि जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये सही है या गलत? जैसे हमारी वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो हम सब हमारी बड़ी बाजी क्या करती हैं, अक्सर बेशतर उनकी बरसी आने से पहले 5 सिपारे तुम पढ़ लेना, 2 सिपारे तुम पढ़ लेना, 3 हम पढ़ लेंगे, 1 तुम। कितने पढ़ोगे अच्छा ये बता दो। इसमें ये मतलब मुझे उस वक्त भी ऐसा ही लगता था, मैं कहती थी बाजी मैं तो रोज पढ़ती हूँ कुरान, 1 लाइन भी पढ़ूं 2 लाइन भी पढ़ूं तो वो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और सबके लिए अजर सवाब की, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी जो जिंदा है, जो जिनका इंतकाल हो गया, सबको भेजती हूँ उसका। तो क्या ये जो है कुरान खानी इसको भी हम इसी में लाएंगे जो आप कह रही हैं कुरान खानी? आपा इसका जवाब दें। आप अभी अगले संडे को ना शबीना, आखिरी संडे है। हाँ, जी, we will take up this मेरा ख्याल है question. आप फराज साहब से पूछिएगा इसका जी, जवाब। that would be best. We will take up this question. So आप please conclude कर दें। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उम्मे शबीना अर्शद आपा? कहना चाह रही है। हाँ आपा उम्मे अर्शद has raised her hand. जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबीना आपा मौलाना की किताब औरत मेमार इंसानियत में तातारी दौर की खवातीन का कारनामा बोलकर एक हेडिंग है, पेज नंबर 153 आपकी आवाज एंड समझ में नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, थोड़ी कट रही है। आवाज आ रही है पापा? हेलो, आ रही हाँ, है, आ रही है। आ रही है। हाँ जी, औरत मेमार इंसानियत किताब है ना मौलाना की? जी जी। तो उसी में पेज नंबर 153 एंड 154 में तातारी दौर की खवातीन का कारनामा बोलकर बाकायदा मौलाना ने जिक्र किया है। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। रेफरेंस पूछ रहे थे ना आप लोग, तो ये रेफरेंस में बहुत अच्छी बातें मौलाना ने एक्सप्लेन की हैं। आप ये मैसेज में भी डाल दें,
آپ یہ میسج میں شکریہ, ڈالو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی آپا یہی کہنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے آپا, فہمیدہ آپ سیشن ہاں کو کنکلوڈ کر. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی کہ خدایا میری قوم سے سب کچھ چھیننا مگر عقل نہ چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اے موسیٰ, جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں تو اس کی عقل ہی تو سب سے پہلے چھینتے ہیں. تو آج انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان کی عقلیں چھین چکی ہیں. تو آج اس دور میں جتنی بھی چیزیں, جتنا بھی کام انسان کر رہا ہے, سب کچھ ہم دیکھتے ہیں, سب کچھ بدعقلی کا اگزامپل ہے. تو مثال کے طور پر جیسے کہ قرآن میں فضول خرچی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور آج ہر طرف پیسے کی بربادی, کتنے طریقے سے فنکشن پارٹی, ہر موقع پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. خواہشیں پوری کرنے میں پوری زندگی ختم ہو رہی ہے. ادھار لے لے کے لوگ خواہشیں پوری کر رہے ہیں. آج بے تکان لوگ بول رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ صحیح غلط جھوٹ سب کیا چیز ہے, سارا کچھ مکس ہے ان کی زندگی میں. بولنا کیا ہے, بولنے کا مطلب کیا ہے, ان کو خدا کا خوف نہیں کہ ان کی ہر لفظ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہی سب زوال ہے. آج وقت کی بربادی, ہنسی مذاق, کھانا پینا, دھوم تماشے, کسی کو اسی سب چیزوں سے فرصت ہی نہیں. ہر طرف اسی کی دھوم مچی ہوئی ہے. ان کو یاد ہی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے. آج لوگ اپنے کو ہر وقت اونچے مقام پر بٹھائے ہوئے ہیں. سب کا ایگو ہر وقت اویکن رہتا ہے. لوگ اپنی بڑائی میں, خود کی بڑائی میں جی رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بڑائی صرف خدا کے لیے ہے. آج کامیابی کا مطلب پیسہ, دولت, فیم, پاور, لیکن خدا کی دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ آدمی نے خدا کو پا لیا ہو. آج دوسروں کی فکر, دوسروں کے ساتھ ہمدردی, دوسروں کی خیر خواہی کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے آج کا انسان دوسروں کا صرف دشمن بنا ہوا ہے, جانور کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے. تو اس طرح سے انسان کے اندر رائٹ تھنکنگ باقی ہی نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں کسی بات کی معقولیت کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور غیر معقول بات کو سمجھنے کے لیے بے عقلی کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق عقل والے نے جو پڑھا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سوچ کو صرف گاڈ اورینٹڈ رکھا. ان کا ڈیزائر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے. ان کے سینے خدا کا ڈر, خدا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. خدا ان کا سول کنسرن ہوتا ہے. تو ان کو عقل والے کہا جاتا ہے. عقل والے وہ ہوں گے جو امت محمدی کا فریضہ ادا کرنا چاہیں گے, اس کو اپنا فرض سمجھیں گے. عقل والے وہ ہیں جو سارے عالم کے خیر خواہ ہوں, ویل وشر ہوں, نہ کہ صرف اپنی جماعت اور اپنی فیملی کے. تو یہی سمجھداری ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں, صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری موت تک صحیح عقل, صحیح سوچ پر قائم رکھے. ہمارے عمل وہ عمل ہوں جو خدا کے نزدیک قابل قبول ہوں. آمین. Ameen. Jazakallah Appa. So we end this session today, and we meet again next week with Dr. Farida Khanum, Chairperson of CPS International, and we will be ready with question and answer. That is the last week of this month, and inshallah we'll take up the session with her. So you all ladies who have joined in here, please write your queries and make it short and precise, and we will ask questions from Farad Bhai and also Farida Appa. So I end this session today. Assalamu alaikum.